سجود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے. یہ سب سے پسندیدہ حالت ہے بندے کی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس اس بندہ سے رخ نہیں پھیرتا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ نہ پھیر لے. اللہ تعالیٰ اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک کہ بندہ اپنا رخ نہ پھیر لے. اللہ اکبر. اور ہم چونکہ ان معارف سے واقف نہیں ہیں تو ہمارا حال ہے کہ بس گھر سے آئے ابھی 3 منٹ ہیں اور جوتوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے. تو جوتوں میں کھڑے ہو کے گھڑی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی 3 منٹ ہیں، اور وہیں حالات حاضرہ کی باتیں اور کارگزاریاں اور اس طرح کی باتیں. مسجد میں نماز کے وقت سے پہلے داخل ہونے والی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک سنت ہے کہ انسان نماز کے انتظار میں بیٹھے. یہ سنت پر عمل آج بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مومن کو چاہیے، سالک کو چاہیے کہ وقت سے پہلے صف میں مصلی کی جگہ پر آ کر بیٹھنے کی عادت ڈالے. وقت سے پہلے مصلی پہ آ کے بیٹھنے کی. دیکھیں جب کسی سخی کے دروازے سے کچھ ملنا ہوتا ہے نا تو فقیر کوشش کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جا کے بیٹھوں، کیونکہ سب سے پہلے جا کے بیٹھنے والا زیادہ اپنی احتیاط شو کر رہا ہوتا ہے. تو ہم بھی اگر مسجد میں کچھ وقت پہلے آ کے بیٹھیں تو ہم اپنی زیادہ احتیاط اللہ کے سامنے شو کریں گے. تو نماز سے پہلے آنا اور مسجد میں بیٹھنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے. یہ نقطے کی ایک بات ہے، امید ہے اس پر ذرا غور کریں گے. نماز سے کچھ وقت پہلے، جماعت سے کچھ وقت پہلے، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جتنا وقت ہے، تو نماز سے کچھ وقت پہلے آ کر جگہ پر بیٹھنا یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ سے محبت کی نشانی ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر تسبیحات کرنا، دعا مانگنا اور کچھ دیر کے بعد جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سے، اور جو وحشت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، اور گئے. آج کل بہت ساری جگہوں پہ آپ یہی دیکھیں گے کہ امام صاحب نے جب اللہ اکبر کہی تو پیچھے ایک صف، اور امام نے سلام پھیرا تو ماشاء اللہ 4-5 صفیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک صف والے تھے جنہوں نے یہ شو کیا کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، چونکہ آپ سے ملاقات کا وقت ہے تو ہم پہلے آ کے بیٹھ رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں نا، تو اظہار محبت کر رہے ہیں. اور باقی جو 4 صفیں تھیں وہ عین موقع پہ آئے. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو مقتدی سلام پھیرتا جاتا ہے وہ بغیر کسی اور کلمہ کے پڑھے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے بہت سارے عرب ملکوں میں یہ عادت دیکھی ہے. آپ جدہ میں دیکھیں، دبئی میں دیکھیں، جب امام شروع میں نماز پڑھے گا تو ایک صف. نماز پڑھنے والے ہیں کتنے ہیں؟ 5-6 صفوں کے برابر ہیں، مگر اللہ سے محبت کا اظہار کرنے والے کتنے پہلے آئے؟ ایک صف والے. اور باقی دوران نماز. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ذرا غور کریں کہ اب کون آیت الکرسی پڑھتا ہے، کون ادعیہ مسنونہ پڑھتے ہیں،
تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو سالک کو چاہیے کہ وقت سے پہلے آئے، یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کرے، تسبیحات کرے، دعا کرے، اور پھر جائے، یہ شو کرے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں مارا باندھا پہنچ گیا اور بس سلام کر کے بھاگ رہا ہوں، نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھا، نماز ہو چکی، فرض ختم ہو گیا، مگر میں آپ کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ تو نماز سے پہلے بھی کچھ وقت رہنا چاہیے اور نماز کے بعد بھی کچھ وقت بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، تقاضا ہو تو وہ الگ بات ہے، کسی بندے کو اگر تقاضا ہو تو تقاضے کی وجہ سے وہ اگر جلدی اٹھ کے چلا جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر مسئلہ تو یہ کہ ہمیں کام بھی کوئی نہیں ہوتا اور پھر ہم تسبیحات فاطمہ اور سب چیزیں چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس اس بندہ سے رخ نہیں پھیرتا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ پھیر لے یا کوئی بری بات کہے۔ پھر فرض نمازوں کی خصوصیت تو علیحدہ ہے اور جماعت نور علی نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے روز ایک بلند نور کے ساتھ روشنی کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ جماعت میں نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے، اس لیے اس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 5000 نمازوں کے برابر، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی، وہ پل صراط پر سے چمکنے والی بجلی کی مانند گزرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حشر سابقین کے ساتھ کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے، پس اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کو پوری طرح کرتا ہے، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے جیسے کہ ان لوگوں کو جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو اپنے غائب کے آ جانے سے خوشی ہوتی ہے، ایسے نماز پڑھنے والے کے نماز پڑھنے پر